جہیز کی حالت بگڑ تو نہیں رہی ہے؟ ذرا مال کے بعد ایک سوال بھی سننا ہوگا آپ کو۔ مولانا نے تقریر میں ایک قرآن کی آیت پڑھی، نوجوانوں میں قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، ذرا اس کو غور سے سننا۔ انی اراکم بخیر، میں عربی کا اسکالر ہوں، انگریزی بولنے پایا میں 10 گھنٹے انگریزی بولوں گا، انگریزی ختم نہیں ہوگی، میں بول سکتا ہوں۔ عربی بولنے پایا 10 گھنٹے بولوں گا، چپ نہیں ہو سکتا ہوں۔ لیکن آپ عوام کو عربی میں ہنسانے اور رلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انگریزی سنا سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، ارے بنگالی میں گانے سے فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان مفتاحی، آپ کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل الرحمانی میڈیا میں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ صلاحیت کو، مال کو استعمال کرتے ہوئے اس اجلاس کو قائم کیا، اتنا بڑا ٹینٹ اور شامیانہ لگایا اور اتنے بڑے علماء کرام کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے آنے کو بیعت قبول فرمائے، اور علماء کرام نے جو باتیں کی اور کہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں کہنے کے لیے دل میں اخلاص پیدا فرمائے اور آپ کو سننے کے لیے دل میں توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان کی باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کے کہیے گا انشاءاللہ سنیں گے۔ ہاں، ابھی بھی آپ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ میں اکثر جلسوں میں جاتا ہوں، لوگ دیکھتا ہوں کہ لوگ سو گئے ہیں لیکن گھر والے سوتے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، آپ لوگ رات میں نہیں سوتے ہیں؟ ہاں، ایک صاحب نے کہا رات میں 3 لوگ جاگتے ہیں، ایک مچھر، ایک مولوی صاحب اور ایک چور۔ تو بھائی یہ جاگنے والا عمل بھی نیک لوگوں کا عمل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ تہجد کے لیے جاگیں، بشرطے کہ آپ عبادت کے لیے جاگیں، بشرطے کہ آپ کسی کار خیر کے لیے جاگیں۔ میرے دوستو، مجھے تقریر نہیں کرنی، چونکہ تقریر مجھے لگتا ہے کہ تقریر ہو گئی ہے۔ مفتی شمس توحید صاحب نے بڑی قیمتی باتیں کی، لیکن آپ لوگ سنجیدہ لوگوں کو سننا نہیں چاہتے۔ سارے کیمرے والے، مائک والے، ہلا گلا کرنے والے کسی نعت گو کو کھڑا کر دے، ایسی نعت پڑھتا ہے کہ ہم جیسے 20 سال عربی پڑھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مدرسے میں 10 سال 15 سال پڑھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ آواز اٹھا دیا، وہ بٹھا دیا، کیا کیا پڑھنا ہے، کبھی سرجا پوری تو کبھی بھوجپوری تو کبھی انگریزی پوری تو کبھی بنگلہ پوری۔ یہ سب کرنے کی امت کو ضرورت نہیں ہے۔ میں سنجیدہ ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں، قوم کو اس وقت ابھی بڑے پیشہ ور مقرروں کی حالت خراب ہے، کچھ جگہوں سے بھاگ جانا پڑا ایسے مقرروں کو۔ جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سنیے اس بات کو۔ سیمانچل کی ابھی آپ کے مولا علی اصغر صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ حضرت، سیمانچل میں سب سے زیادہ جلسے ہو رہے ہیں، عوام کا پیسہ 100 روپے 200 روپے 500 روپے، 300 مزدوری کرنے والوں سے 500 روپے کر کے لیا گیا تاکہ مسجد بن جائے، تاکہ مدرسہ بن جائے، تاکہ اصلاحی پروگرام کر کے کچھ لوگوں کو کوئی بات فائدہ دے دے۔ کیا جواب دیا مولانا اصغر صاحب نے؟ بڑی اچھی مثال دے کے سمجھایا کہ جلسوں کی مثال ایسی ہے کہ سمندر اور ندی میں پانی لگاؤ، آگ لگاؤ، آگ لگانے کے بعد تھوڑا سا بھاپ اوپر کو پہنچتا ہے، اور جو ہی آگ بجھتی ہے آگ بھی ختم، پانی گرم ہونا بھی ختم اور بھاپ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس جلسے سے اٹھیں گے اکثریت ان کی ہوگی جو فجر کی نماز قضا کر کے سو رہے ہوں گے۔ ابھی عشاء کی نماز ہوئی، اتنی بھیڑ تھی عشاء سے پہلے، عشاء کی نماز ہوئی، لوگوں نے بھیڑ خالی کر دی۔ نہیں بھی، ایسے کام نہیں چلے گا۔ آپ اگر چاہیں گے کہ جلسوں سے آپ کو کامیابی ملے گی، آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ نعروں سے، کانفرنس سے آپ کو کامیابی ملے گی، آپ اگر چاہیں گے کہ ایسی راتوں رات بیداری سے آپ کو کامیابی ملے گی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے۔ میں چند باتوں کو لے کر آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں۔ میری گزارش ہے نوجوانوں، تھوڑا سا رات کے 12 بجے کھڑے رہو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا تو گھر چلے جاؤ، جا کے آرام کرو، یا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ کچھ سن لو۔ اے نوجوان، اے بھائی لال کپڑا، ہلو، میری آواز نہیں جا رہی شاید، بیٹھیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر بیٹھیے، بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، سن لیجئے۔ اگر نہیں سننا ہے تو خدا کے واسطے گھر جائیے، آرام کیجئے۔ سونا بھی عبادت ہے تاکہ فجر کی نماز ادا کر سکے، اور جاگنا بھی
رہے ہیں, بیٹھ جائیے. مولانا تقریر کر رہے, کچھ سنیے اس کی بات کو دھیان سے. میرے نوجوانوں, میں باغدر کی سرزمین پہ چند باتیں آپ کو کہنے جا رہا ہوں. آج میں آپ کے گاؤں گھوما, اتفاق سے مستقیم بھائی کے ساتھ آپ کے گاؤں کا راستہ بھول گیا تو کئی گلیوں اور کئی سڑکوں کو دیکھنے کو ملا. باغدر کی وہ زمین جو آج سے 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی اور 20-25 سال بعد جو آج میں نے دیکھا, بہت فرق نظر آیا. ساری غریبی امیری میں تبدیل ہو چکی ہے, ساری جھوپڑیاں محلوں میں تبدیل ہو چکی ہے, اور گھروں میں ماشاءاللہ بہترین لائٹ, بہترین ٹائلز اور بہترین پتھر اور سنگ مرمر لگ چکے ہیں, اچھی چھتیں اور اچھے مکانات بن چکے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ خوشخبری کی بات نہیں ہے. علاقہ ترقی کر رہا ہے, علاقہ ترقی کر رہا ہے. میں قرآن کریم کی ایک آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا علی میاں ندوی, ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین, انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا, برما کے اندر جو باشعور فکر مند لوگ ہیں, ذرا سنیے کہ اس گفتگو کو. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی, نوجوانوں آپ کما رہے ہو, آپ کی کمائی سے خوشحالی آئی ہے, لیکن اس کمائی میں کچھ کمی تو نہیں ہے. اس مال کے آنے کے بعد آپ کا گھر بگڑ تو نہیں رہا ہے, آپ کا کپڑا بگڑ تو نہیں رہا ہے, آپ کی بولی بانی بگڑ تو نہیں رہی ہے, آپ کی عادت کہیں بگڑ تو نہیں رہی ہے, آپ کے بھیا تھوڑا جلدی کریے, تھوڑا سامنے سے ہٹیے, آپ کے نوجوان لڑکیوں کی عادتیں بگڑ تو نہیں رہی ہے, جیسے آپ کی باراتوں کی تعداد بگڑ تو نہیں رہی ہے, آپ کے جہیز کی عادت بگڑ تو نہیں رہی ہے. ذرا مال کے بعد ایک سوال بھی سننا ہوگا آپ کو. مولانا نے تقریر میں ایک قرآن کی آیت پڑھی. نوجوانوں میں قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں, ذرا اس کو غور سے سننا. انی اراکم بخیر, میں عربی کا اسکالر ہوں, انگریزی بولنے پہ آیا میں 10 گھنٹے انگریزی بولوں گا, انگریزی ختم نہیں ہوگی, میں بول سکتا ہوں. عربی بولنے پہ آئے 10 گھنٹے بولوں گا, چپ نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن آپ عوام کو عربی میں ہنسانے اور رلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, انگریزی سنا سے آپ کو فائدہ نہیں ہے, ارے بنگالی میں گانے سے فائدہ نہیں ہے. انی اراکم بخیر, اے لوگوں میں تمہیں بہت خوشحال دیکھتا ہوں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط, لیکن اس خوشحالی کے پیچھے گھیر لینے والا عذاب دیکھتا ہوں. یہ جو آیت پڑھی مولانا نے برما کے اندر, چونکہ برما میں ایک ملک ہے, برما ہندوستان سے قریب میں ایک ملک ہے برما, اس برما کے لوگ وہ جو مسلمان وہاں پر آباد ہیں وہ وہاں کے مقامی مسلمان نہیں تھے, وہ مسلمان ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ گئے تھے. کن کے ساتھ گئے تھے؟ ہندوستان کے آخری مسلم بادشاہ, نوجوانوں ریکارڈ کرنا اس کو, آخری مسلم بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو گئے تھے برما, وہ وہی کے ہو کر رہ گئی. ان کی تعداد بڑھ گئی, طاقت بڑھ گئی, حکومت بن گئی, اور ایک دن ایسا آیا کہ خوشحال ہو گئے. مولانا نے تقریر میں کہا تھا, حالات کو دیکھ کر اے برما کے مسلمانوں تم خوب ترقی کر گئے, تمہاری ترقی تم کو مبارک ہو, لیکن تم پر عذاب آنے والا ہے. یہ باتیں جو ان لوگوں نے سنی سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ میں اس لیے نہیں آئی یہ باتیں کہ خوشحالی کو انسان ترقی کی علامت سمجھتا ہے, بہترین بلڈنگ کو فخر سمجھتا ہے, برکت شادی کو اپنے لیے فخر کی بات, تاریخی دعوت سمجھتا ہے. مولانا کی بات سمجھ میں نہیں آئی. 30 سال گزر گئے کہ برما میں ملٹری جنٹا کی گورنمنٹ آئی, اور وہاں پر ایروم شارمیلا جیسی, آن سان سوچی جیسی عورت نے اور بدھسٹ گورنمنٹ نے پورے مسلمانوں کے خلاف وہ سازش رچی, ایک مسلمان کو چن چن کے مار دیا گیا, اور جو بچے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں جان بچانے کے لیے آئے. اے مسلمانوں, اس وقت آپ کے ملک میں یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. بابری مسجد کے بعد آپ کو پتا چلا ہے کہ سنبل کی مسجد کا نمبر ہے, گیان واپی مسجد کا نمبر ہے, لکھنؤ کی مسجد کا نمبر ہے, حاجی علی کا نمبر ہے, تو اجمیر کے درگاہ کا نمبر ہے. کہتے ہیں کہ 13,000 مسجدوں کو ہم کھود کے دیکھیں گے, ان مسجدوں کے نیچے مندر بنا ہوا. اس بات سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. باغدر کی اگر جامع مسجد بن جاتی ہے آپ کو مبارک ہو کہ ایک مسجد اور بن گئی, ایک مسجد میں اور چھت پڑ گئی, ایک مسجد میں اور ٹائل لگ گئے, ایک مسجد
یہ سر، آپ کی یہ پیشانی سجدے سے خالی ہے. مسجدیں آپ کو پکار رہی ہے. جمعے کے دن بھی بہت سے نوجوان جمعے کی نماز ادا نہیں کر رہے. کچھ بوڑھے بزرگ ہیں جو گھروں میں رہ کر عاجز آ چکے ہیں، وہ بیچارے جا کر اللہ والے جا کر مسجدوں میں رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نوجوان اس وقت مسجدوں سے غائب ہیں. یاد رکھیے گا، من دخلہ کان آمنا. اے نوجوانوں، تمہیں سکون نہیں مل رہا، تمہاری کمائی میں برکت نہیں ہے، تمہاری زندگی میں روزگار کی کمی ہے، سکون کی کمی ہے، تہذیب کی کمی ہے، ترقی کی کمی ہے، اخلاق اور آداب کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے. اللہ نے ایک راستہ بنایا تھا، وہ راستہ مسجد کا تھا. آپ نے مسجد کے راستے کو اپنے لیے بند کر دیا تو اللہ نے کون سا راستہ کھول دیا؟ کبھی پنجاب کا، کبھی دلی کا، کبھی دبئی کا، اور کبھی قطر، کویت، سعودی کا، ایسی جگہوں میں لے کر آپ کو کھڑا کر دیا کہ آپ کو اللہ نے نماز سے دور کر دیا اور دین سے دور کر دیا. نتیجہ کیا نکلا نوجوانوں؟ نتیجہ یہ نکلا، آپ نے ہاتھوں میں کڑا پہن لیا، آپ نے کانوں میں چھید کر دیے، آپ نے گلے میں ہار ڈال دیے، اور شراب اور شباب اور تاری اور جوا اور نہ جانے تاش اور فلش اور نہ جانے کرکٹ کے دنوں میں، کرکٹ کے کھیلوں میں آپ نے کمپٹیشن اور شیئر اور نہ جانے کون کون سے حصے داری شروع کر دی. جوانوں یاد رکھیے گا، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم کا جو اصل مستقبل ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں. نوجوانوں، آپ کو اس وقت پورے ملک کو ایک مثال دینی تھی، اپنے برادری کو ایک مثال دینی تھی، اپنے گاؤں کو ایک مثال دینی تھی. بڑا بھائی ہو کر یہ ثابت کرنا تھا، بڑا بیٹا ہو کر یہ ثابت کرنا تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، سعودی چلا جاؤں گا، لیکن میرا چھوٹا بھائی بے ہنر، بے تعلیم کا سعودی نہیں جائے گا. جی، میں بڑا بیٹا جاہل رہ گیا، لیکن میری چھوٹی بہن، میرا چھوٹا بھائی جاہل نہیں رہے گا، وہ مکتب پڑھنے جائے گا، وہ مدرسے پڑھنے جائے گا، وہ اسکول پڑھنے جائے گا، وہ کوچنگ اور کانوینٹ پڑھنے جائے گا. اور آج میری سعودی میں اگر 20,000 تنخواہ ہے تو میرے پاس ڈگری نہیں ہے، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، مجھے عربی زبان نہیں آتی ہے، مجھے انگریزی زبان نہیں آتی ہے، لیکن میرا بھائی جب اسی کمپنی میں آئے گا تو ہی ول بی دی ایچ آر آف دا کمپنی. وہ کمپنی کا ایچ آر ہوگا، وہ کمپنی کا مینیجر ہوگا، وہ کمپنی کا ڈائریکٹر ہوگا، وہ کمپنی کا سپروائزر ہوگا، اور ہی ول گیٹ مچ اینڈ مچ سیلری، اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی. لیکن نوجوانوں، بڑے بھائی کی خوشحالی سے چھوٹے بھائی نے آوارگی شروع کر دی. چھوٹا بھائی گھومنے لگا، کوچنگ کے نام پر، اسکول کے نام پر وہ عیش کرنے لگا، وہ پارٹی دینے لگا، وہ گھومنے لگا، وہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ راتوں رات کھیل کر، راتوں رات جاگ کر کھیلنے لگا. نہیں نوجوانوں، تم کرکٹر نہیں بن سکتے ہو. کرکٹر بننے کے لیے بھی ڈگری چاہیے، کرکٹر بننے کے لیے بھی ڈگری چاہیے. تم کو جو لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے گروپ میں، بندھن میں، ہفتہ میں، بکری میں، مرغی میں لون لے لیا اور تم کرکٹ میں اپنا پیسہ شیئر لگاؤ گے، نہیں ہو سکتا ہے. جوا کھیلنے والا کبھی بھی ملک میں اپنی طاقت اور حیثیت نہیں بنا سکتا ہے. سود لینے والا کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں بتا سکتا ہے. نوجوانوں، تمہیں نشے سے توبہ کرنا ہوگا، کریں گے توبہ انشاءاللہ. اور میں جو بیٹھ کر یہاں کھینی کھا رہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، معصوم بچے کے سامنے کھینی چنیاتے 8 سال کے بچے کے سامنے، 5 سال کے بچے کے سامنے پیر پر پیر چڑھا کر سگریٹ پینے والوں کو سننا چاہیے. تم آج سگریٹ پیتے ہو، کل آپ کا بچہ اسمیک پیے گا. یہ دو ٹوک ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آج آپ تاری پیتے ہیں، کل آپ کا بچہ چرس پیے گا اور شراب پیے گا. الخمر جماع الاسم، کہ جو شراب ہے، جو نشہ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. ابھی آپ جانتے ہیں
نوجوانوں کی حالت بہت بگڑ گئی ہے. شراب کا کاروبار نوجوان کر رہا ہے. جتنے سنتال ہیں، جتنے نچلی ذاتی کے لوگ ہیں، جتنے کم خاندان کے لوگ ہیں، ہندوؤں میں خاص کر کے، وہ شراب بنا بنا کے پلا رہے ہیں. اور پینے والے اکثر مسلمان. بہت سے نوجوانوں کو جانتا ہوں، ابھی جوانی کی عمر، چہرہ کھلا تھا، خوبصورتی بھی تھی، ابھی ابھر کے لمبا ہوا تھا، لیکن تاریخ پکڑا دیا، شراب پکڑا دیا. اے بھاگدڑ کے نوجوانوں، اپنی تاریخ بناؤ. جلسے سے، مسجد سے، اجتماعات سے، تبلیغی جوڑ سے کچھ کام کی باتیں سیکھو. سعودی عرب میں رہ کر، قطر کویت میں رہ کر جو تعلیم و تربیت کا ماحول دیکھو، اپنے گھر میں وہ تعلیمی تربیت کون دے ہو لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.